جیسے آپ نے نمبر گیم کم ہونے کے باوجود اپنا سینیٹر بھی منتخب کروا لیا، ووٹ بھی زیادہ لے لیے، یا پھر آپ کی جماعت اور پی ڈی ایم باقی جو ہے وہ اس سارے عمل میں حصہ ہی نہیں لے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب ووٹ اکاؤنٹ سے لے لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں یہ جو بھی بندہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی کوئی رکن اسمبلی جی کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ آتا ہے تو دو ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی جو رکنیت ہے وہ رکنیت اب چیلنج ہو ختم ہو سکتی جائے ہے گی، یا بالکل۔ کینسل ہو سکتی ہے۔ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ایک بجٹ ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ جی اب ووٹ آف کانفیڈنس میں اگر وہ ممبر ووٹ نہیں دیتا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ووٹ تو دیں گے۔ لیکن ہم نے عوام کو اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب کی پالیسیوں سے اس کے اپنے ممبران کتنے مطمئن ہیں، اور یہی ہماری فتح ہے، اور اسی کو لے کر ہم اپنی تحریک کو آگے چلیں گے۔ اور یہ تحریک ووٹ اکاؤنٹ لینا کوئی میں نہیں رکھتا۔ اگر بیلٹ میں وہ دل میں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر جب سمجھو کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے مطلب عزت سے یہ اقتدار چھوڑ دینا چاہیے، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر دینا چاہیے۔ اور پھر جیسے میرے ایک دوست کبھی کہہ رہے تھے کہ چند لوگ اگر کہہ دیں یا 200 لوگ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ عمران خان اقتدار چھوڑ دو، میں چھوڑ دوں گا۔ اب تو بھئی آپ کے 16 ارکان اسمبلی نے کہہ دیا کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں، تو برائے مہربانی آپ چھوڑ دیں۔ لیکن غوث صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی ممبر تھیں وہ تو مد مقابل 174 ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لے لیے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ ووٹ زیادہ لے گئے۔ تو یہاں تو پھر کیا پیپلز پارٹی پر اعتماد زیادہ تھا، آپ پر نہیں تھا، کہ آپ کو ہی ووٹ نہیں ملے؟ اور یہ ابھی مریم صاحبہ فرما رہی تھی کہ انہوں نے ٹکٹس کے لیے کہا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں ٹکٹس اگر وہ ہوں گے تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ بات کل یوسف صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کر رہے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پھر اس کے باوجود بھی آپ کی دوسری ممبر کو ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس پتے کے لیے زیادہ محنت کی اور کھانے کھلائے اور ہر ایک کو انڈیویجلی طور پر ملے، چاہے آپ کے اپنے تھے یا اتحادی تھی، وہ انہوں نے صرف نام میں حفیظ شیخ کا لیا، خاتون کا تو نام ہی نہیں لیا۔ اور ہم نے تو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ مطلب نوجہ، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا نمبر گیم اس میں کم ہے، تو ہماری ایک حلقے کی اسلام آباد کی ایک حلقے کی جنرل سیکرٹری ہے، تو ہم نے اس کے سامنے کیا، اور ہم نے بھی لابنگ جو کی تھی، یا جو کوئی جو عمران کو باور کرایا تھا کہ دیکھ لیں آپ، ہمیں تو اس سے آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہو گیا، یا دوسرا حفیظ شیخ ہو گئے، نان الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ایک ملک میں انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور ساری خرابی کے یہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور عمران خان اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ حفیظ شیخ کی ذاتی بھی لوگوں کو ذات سے بھی لوگوں کو اناد ہو، لیکن عمران خان کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اگر وہ 16 ووٹ کے ہار جاتا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمران خان پہ ٹرسٹ جو ہے ان کے اپنے ممبران کا کم ہو گیا ہے۔ بالکل تو صحیح ہے۔ یہ اس اچھا، کے بعد یہ ٹرسٹ جو اپنی کم ہوا ہے، میں غوث صاحب، ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم قریشی صاحب، ٹرسٹ کم ہوا وزیر اعظم پر۔ وزیر اعظم کہتے تھے کہ ایک بندے نے بھی کہا تو میں پھر اقتدار چھوڑ جاؤں گا۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ میرے لیے اقتدار کوئی معنی نہیں رکھتا، اقدار جو ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات کی، الیکشن کمیشن کا رد عمل بھی اس حوالے سے دکھ بھرا آیا اور رد عمل سخت بھی آیا۔ اداروں کو اب ان ساری چیزوں میں وزیر اعظم انوالو کر رہے ہیں، ادارے آگے سے جواب دے رہے ہیں۔ اب سپریم لیڈر وزیر اعظم ہیں، اس سارے عمل کے باوجود آپ کے اپنے کبھی اتحادی یا پھر آپ کے ممبر دور ہو رہے ہیں، اداروں پر آپ تنقید کر رہے ہیں، تو کہاں لے کر جا رہے ہیں اس وقت آپ پارلیمان کو، سیاست کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کسی ادارے پر تنقید نہیں کی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس ڈیسیجن کا، اس رائے کا، اس تجویز کا حوالہ دیا جو سپریم کورٹ نے شو آف ہینڈ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن آئین کے مطابق کروائیں، لیکن آپ ووٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بھی طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں۔ اور پہلی اسٹیٹمنٹ اس ڈیسیجن کے بعد جو الیکشن کمیشن کی آئی تھی وہ یہی تھی کہ الیکشن کمیشن کا ماہرین کا وفد بیٹھ گیا۔ جب پاکستان نے ان سے ملاقات کی، فواد چودھری، شفقت محمود اور دیگر لوگوں نے،
اور میں نے PMLN کے لوگوں نے بھی ان سے ملاقات کی تو الیکشن کمیشن نے یہ اندیا دیا کہ جی ہم اپنے ماہرین کے ذریعے وہ طریقہ کار وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے آئیڈینٹیفیکیشن ووٹ کی ہو سکے، ٹریسیبل ووٹ ہو سکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ودن ڈے اناؤنس کر دیا کہ جی سابقہ طریقہ کار کے مطابق الیکشن ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج سر الیکشن کمیشن نے قریشی صاحب یہ بھی تو کہا کہ ہم آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. آج الیکشن کمیشن کا جو رد عمل بھی وزیر اعظم کے بیان کے بعد آیا ہے اس میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی کام کر نہیں سکتے. ہم نے بھی ان سے جو پرے کی تھی وہ آئین سے مابرہ نہیں کی تھی. اور پھر سپریم کورٹ ہمارے پاس ایک ایسا سپریم ادارہ ہے کہ جہاں پر آئین میں کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو کی رائے کو، سپریم کورٹ کے حکم کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. یہ بھی آئین پاکستان نے کہا. دیکھیں پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جب ہمارے یہ پالیٹکس کے ارسطو جو ہمیں بڑی اقدار کا، اخلاقیات کا اور ان چیزوں کا درس دیتے ہیں جو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری کہ جی عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ کچھ لوگ کہیں گے تو میں اقتدار چھوڑ دوں گا. بالکل اگر عمران خان کو کچھ لوگ بغض عمران میں کہہ رہے ہیں اقتدار چھوڑ دو، پاکستان کے کروڑوں لوگ آج عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل حق پر تھے. اگر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ ووٹ کیا آ جائیں، یہ میرے جو دوست ابھی آئے ٹی وی پر ان لوگوں کو اور وہ ٹی وی پر آ کر کہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے اختلاف تھا، ہم نے اس لیے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے، خدا کی قسم میں بطور رکن اسمبلی ریزائن کر دوں گا اپنی سیٹ سے، تحریک انصاف چھوڑ دوں گا اسی دن اگر وہ لوگ آ کر یہ اناؤنس کریں. وہ مورل جرات تو دکھائیں. وہ کون سے اتنے بڑے سائنسدان ہیں عمران خان کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں؟ جرات نہیں کرتے پبلک میں. سر عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ جو شخص جس نے ووٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے ووٹ دینے والے تو آپ کی سائیڈ سے تھے، وہ اتحادی تھے یا آپ کی جماعت میں تھے. ابھی مریم نواز صاحبہ بہت بڑا دعویٰ کر کے گئی ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ مانگے ہیں، اس لیے وہ لوگ کل یوسف رضا گیلانی صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنا مستقبل انہوں نے دیکھا ہے. حضور کسی کا جاگتے ہوئے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. مریم نواز کے پاس یہی چورن رہ گیا بیچنے کے لیے. میں مریم نواز کو بھی کہنا چاہتا ہوں صحیح. اچھا قریشی صاحب میں اس مزید بات کرتے ہیں. آپ کی اپنی اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی پنجاب کی، اس میں عدم اعتماد کے معاملات شروع ہونے والے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جی ڈی اے کی رہنما ہے، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما ہے. بہت شکریہ. بڑا ایک معاملہ عجیب تھا کہ نمبر گیم پورے تھے 65 سندھ کے اندر، 2 اعلانیہ چلے گئے 63. اس کے بعد بھی صدر الدین راشدی صاحب سینیٹر منتخب ہو سکتے تھے لیکن ان کے اپنے حصے میں 15 ووٹ آئے، 14 تو آپ کے اپنے تھے. تو کیا وجہ ہوئی؟ آپ نے اب کہہ بھی دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے چیک کیا جائے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ ہوا کیا تھا معاملہ نصرت سحر عباسی صاحبہ؟ تھینک یو سو مچ جی. معاملہ اب تو سب سامنے آ چکا ہے اور ساری دنیا نے دیکھ لیا اور سب کو پتا تھا کہ جی ڈی اے کے 14 ممبر ہیں اور تینوں جو 2 پارٹی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ان کو زیادہ تر ہم پر ہی منحصر تھے کہ یہ 14 ووٹ ہیں. تو ان کی اور ہوا بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے 14 ووٹوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اپنی سیٹیں بآسانی نکال کر لے گئے. ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی پی ٹی آئی نے کہ آپ کو 7 ہم ممبرز دیں گے، 7 ممبرز ایسے دیں گے کہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں گے اور آپ پہلے ہی ہمیں گڈ لک انہوں نے کہہ دیا تھا، گڈ لک. اب وہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو ممبرز تھے وہ خود ان کی اپنی صفوں میں پتہ نہیں ان لوگوں کو جو 2 ان کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے لینا پسند نہیں کیا. یہ کیا ہوا کہ وہ ہمارے حصے میں آئے. اب ہمارے حصے میں آئے جس میں ایک کریم قبول بھی تھا جو ادھر بھاگا ادھر جا رہا تھا، اس کا بھی ہمیں نہیں سمجھ آیا. وہ خود بتا رہا تھا وہاں بیٹھ کر کے مجھے پیپلز پارٹی نے پہلے 2 کروڑ کی پھر 5 کروڑ کی، ہم سب وٹنس ہیں، ہمارے سامنے اس نے بولا ہے آفر چلی گئی. تو یہ ساری چیزیں تھیں اور ہم حیران ہو گئے کہ یہ ممبرز ٹھیک ہے. ہم نے کہا اگر ہے تو انہوں نے ضرور ان سب کو کیا ہو، لیکن آپ نے دیکھ لیا سامنے کہ کیا ہو گیا کہ ہمیں 15 ووٹ ملے اور 6 ممبرز گڑبڑ کر گئے. اور وہ چیز ہم نے فوری طور پر عمران خان کو کال بھی کی، کل لیٹر بھی لکھا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اگر ہمارے 14 ممبرز یہ تو اس وقت حیرانی سامنے آ گئی تھی جب آپ کے متفقہ امیدوار خاتون اور متفقہ امیدوار ٹیکنوکریٹ پر جب 57 انہوں نے ووٹ لیے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.